السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل دی ریئل پروفیسرز۔ خواتین و حضرات، صدر ایوب خان کے اقتدار کو آج بھی مختلف حوالوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم اس دور کو ایک عظیم دور کے طور پر یاد کرتے ہیں، جبکہ کئی ناقدین کی رائے میں ایوب خان کا دور ہی پاکستان کو دو لخت کرنے سمیت کئی مسائل کی بنیاد بنا تھا۔ بہرحال ہمیں آج بھی ملک چلانے والے ٹرکوں پر ایوب خان کی تصاویر نظر آتی ہیں، لیکن یہ اس لیے بھی ہے کہ ٹرک ڈرائیوروں کی اکثریت کا تعلق ایوب خان کے علاقے سے بھی ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تصاویر ان کی مقبولیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ جب ایوب خان کے اقتدار کو 10 سال مکمل ہوئے تو ملک بھر میں جشن منایا گیا، لیکن یہ جشن انہیں راس نہیں آیا۔ جشن کے دوران ہی ان کے زوال کی داستان شروع ہو گئی اور ہم نے دیکھا کہ ایک چینی بحران ایوب خان کو لے ڈوبا۔ بہرحال یہ اس جشن کے دوران کی بات ہے کہ ایوب خان کے معاشی مشیر اور اس وقت کے چیف اکانومسٹ محبوب الحق نے اپنی تحقیق میں کہا کہ ملک کی دولت 22 خاندانوں کی یرغمال ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر محبوب الحق کی یہ رپورٹ ایوب کی ساری کامیابیوں پر ایک چارج شیٹ بن گئی۔ تاہم ایوب کے بعد ملک میں 22 خاندانوں کی اجارہ داری کی بازگشت قائم رہی۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف اکنامکس اینڈ ڈیولپمنٹ ایک نئی تحقیق جاری کی ہے، جس کے مطابق ملک میں 22 خاندانوں کی اجارہ داری میں خاندانوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس نئی تحقیق کے مطابق ملک میں اب 31 خاندانوں کی اجارہ داری قائم ہو گئی ہے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو ایوب خان کے بعد اب تک صرف 7 خاندانوں کا ہی اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تحقیق میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی صرف 31 خاندانوں کی مونوپولی ان کی اجارہ داری قائم ہے۔ بہرحال مجھے اس تحقیق پر مکمل اعتماد نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں دولت صرف 31 خاندانوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ دولت مند خاندانوں کی تعداد شاید زیادہ ہو گئی۔ آپ دیکھیں، لوگوں نے ریئل اسٹیٹ سے بہت پیسہ بنایا ہے اور دیکھا جائے تو ملک میں ریئل اسٹیٹ کے ٹائکون کی تعداد بھی کافی ہے۔ یہ سب نئے لوگ ہیں اور ڈاکٹر محبوب الحق کی تحقیق کے وقت تو ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس طرح اگر اسٹاک ایکسچینج میں بھی نئے لوگ سامنے آئے ہیں، انہوں نے بہت سے پیسے بنائے ہیں، ان کا نام اب پاکستان کے امیر لوگوں میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح دیگر نئے شعبوں میں بھی لوگ آگے آئے ہیں اور نئے امیر لوگوں میں شامل ہوئے ہیں۔ ویسے تو پاکستان میں گزشتہ کئی دہائیوں سے لوگوں نے غیر قانونی ذرائع سے بھی پیسے بنائے ہیں۔ ویسے تو ڈرگ منی بھی پاکستان میں بہت آئی ہے، اس لیے کیا واقعی پاکستان کی دولت صرف 31 خاندانوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے؟ یہ درست ہے کہ پاکستان میں دولت اشرفیہ تک محدود ہو گئی ہے، سیاست بھی اشرفیہ تک محدود ہو گئی ہے۔ پاکستان کی سیاست بھی خاندانوں تک ہی محدود ہو گئی ہے۔ عام آدمی کا سیاست اور طاقت میں داخلہ عملی طور پر ممنوع ہے۔ تحقیق کو ثابت کرنے کے لیے میں نے حالیہ چینی بحران کو بھی بطور دلیل استعمال کیا کہ چینی میں بھی چند خاندانوں نے پیسہ بنایا ہے۔ اس طرح سیمنٹ کی دولت کو بھی دیکھیں، وہ بھی چند خاندانوں تک ہی محدود ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے کہ کاروباری اور سیاسی خاندان آپس میں ایک ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے کاروباری لوگ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اپنے کاروباری مفاد اور منافع کے لیے سرکاری پالیسیاں بنواتے ہیں اور دولت کماتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ مخصوص کاروباری افراد کو نوازنے کے لیے سرکاری پالیسیاں بنائی جاتی ہیں؟ تحقیق میں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ کاروباری کمپنیاں اور ان کے ڈائریکٹرز آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ایک کمپنی کا ڈائریکٹر ہے تو وہی ڈائریکٹر دوسری کمپنی کا بھی ڈائریکٹر میں شمار ہوتا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق ان کمپنیوں کی خود مختار ڈائریکٹ اسٹاک ایکسچینج میں خود مختار کمپنیوں کے ڈائریکٹر کی تعداد 220 ہے۔ اس طرح اگر ایک کمپنی کے حصے میں صرف 2 خود مختار ڈائریکٹرز آتے ہیں، اس کے مقابلے میں 14% ڈائریکٹرز ایسے ہیں جو 2 کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں موجود ہیں، اور جو 2 کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں موجود ہیں 6% 3 کمپنیوں میں موجود ہیں، جبکہ 3% ایسے بھی ہیں جو 3 سے زائد کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں۔ تو مطلب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہی آدمی 4 5 کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں موجود ہے۔
دنیا بھر میں دولتمند لوگوں کے کلب موجود ہیں. موجودہ نظام ہی ایسا ہے جس میں امیر کے امیر تر ہونے کے بہترین مواقع موجود ہیں. تاہم چند مثالیں ایسی بھی سامنے آئی ہیں جہاں غریب اور مسوت لوگ بھی اس امرا کے کلب میں شامل ہوئے ہیں، لیکن امیر کے لیے امیر تر ہونے کے مواقع موجود ہیں. تاہم چند مثالیں ایسی بھی ہیں. یہ رجحان صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ عالمی سطح پر قائم ہے. پاکستانی نہیں، دنیا بھر کی حکومتیں اپنے امیر کاروباری افراد کے سامنے کافی حد تک لیٹ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان جیسے ملکوں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں کا غیر شفاف اور آلودہ ٹیکس نظام ہے. اسی وجہ سے پاکستان جیسے ملکوں میں امیر لوگوں کو شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے. یہ ایک عام رائے بن گئی ہے کہ آپ کے پاس ٹیکس چوری اور منفی ہتھ کنڈوں کے استعمال کے بغیر امیر ہونے کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے. امیر ہونے کے لیے چوری کو لازم و ملزوم سمجھ لیا گیا ہے. خواتین و حضرات، پاکستان جیسے غریب ملک کی دولت کیا صرف 31 خاندانوں تک محدود ہو جانا پاکستان کے لیے کتنا سود مند ہے؟ آپ کے رائے کا انتظار رہے گا. چینل کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹس کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے. اللہ حافظ.